قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضی صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین امام غر المحجلین حبیبنا حبیب رب العالمین شفیعنا شفیع المذنبین رحمتنا ورحمۃ للعالمین محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وحزبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم ويقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بارگاہ نبوت و رسالت میں درود شریف کا نذرانِ محبت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الادام وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قابل قدر بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم کہ اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان شریف کے اس بابرکت جمعہ مبارکہ کے مقدس اور بابرکت دن اپنے رب کے حضور اپنی بندگی اور نیاز پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہیں۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے اور جمعہ مبارکہ کے برکات و حسنات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ دوستو، جس طرح سے رمضان شریف تمام مہینوں میں فضیلت رکھتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رمضان کی ہر ساتھ ہر لمحہ اتنا نور و کیف میں ڈوبا ہوتا ہے کہ سارے عالم کے لوگ اکٹھا ہو کر کے لوگوں کے احوال میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے جو رمضان کا ایک دن مومنین کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ رحمت، برکت، خیر و مغفرت کا ایسا مقدس مہینہ کہ جس کی ہر ساتھ ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں سے معمور ہے اور شب و روز رات دن رحمتوں کی برکھا ہوتی ہے، اور مسلمان اس میں نہا کر کے اپنے قلب و اذہان کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو ایسا معمور کرتے ہیں کہ ہر مومن کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان کی برکت اس کو لگ گئی ہے۔ تو رمضان ایسا بابرکت مہینہ کہ تمام مہینوں میں اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رمضان کا اخیر عشرہ، اس کے جو 10 دن ہوتے ہیں، اعتکاف سے شروع ہوتا ہے، یہ بقیہ اور دنوں میں فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، چونکہ اب رحمت پورے جوبن پہ ہوتی ہے، پورے جذبے پہ ہوتی ہے۔ پیارے حبیب کے ارشاد کے مطابق اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ، پہلا عشرہ رحمت کی بارش میں لوگ نہاتے رہے، قلب و فکر کو بالیدہ کرتے رہے، منور کرتے رہے، معطر کرتے رہے، تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے۔ رحمت ایسی آ گئی کہ دل پسیج گیا، بندے مومن صالح ہو گیا۔ جب بندے مومن صالح ہو گیا تو اس کی رحمت تو پکارتی ہے کہ اے میرے بندو،
پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اب مغفرت رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ مغفرت جب ہو گئی، بخشش جب ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ بخشش و مغفرت کے بعد جہنم سے آزادی کا پروانہ اس بندے مومن کو مل جاتا ہے جو رمضان کا احترام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو وہ مقام و فضیلت عطا فرمائی کہ اگر کم سے کم ہم اس میں جد و جہد کر لیں، محنت اور مشقت کر لیں، تو اللہ اکبر تقویٰ جو فلسفہ روزہ ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا مقصود رکھا ہے، بڑے آسانی کے ساتھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان شریف آتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر انبساط و سرور ہو جاتا۔ وَإِذَا دَخْلَ الْعَشْرُ الْآخِرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اپنے تہبند کو کس لیتے تھے۔ ایک کنارہ ہے، یعنی اب اللہ کے پیارے حبیب پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری مشقت کے ساتھ، پورے عنایت اور تعاطف کے ساتھ اس قدر سرگرداں ہو جاتے تھے کہ پوری رات اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر و فکر میں گزر جاتی، بسر ہو جاتی، اور ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے، دیکھو غافل نہ ہونا، یہ زندگی نے وفا کیا، اللہ کی رحمت ملی ہے تو دامن مراد کو بھر لینا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے اخیر عشرے میں جو حضور محنت اور مشقت کرتے عبادات کے سلسلے میں، وہ غیر رمضان میں وہ تنا نہیں، یعنی اللہ کے پیارے حبیب فرق بتلاتے۔ یہی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ رمضان کا اخیر عشرہ تھا، غار حرا میں حضور معتکف تھے، اعتکاف کر رہے تھے، پورے رمضان میں اعتکاف رہا حضور کا، وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، لیکن اخیر عشرہ ہوا، اعتکاف میں تھے اللہ کے پیارے حبیب، تو پہلی وحی سیدنا جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے آئے، اور اس کے بعد حضور پھر مکہ مکرمہ میں آئے۔ تو ان تمام نزول رحمت کو، اللہ کے فضل و عنایت کو پیارے حبیب نے اپنی نگاہوں سے، اپنے قلب پاک سے ملاحظہ فرمایا اور اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ یہ وہ عشرِ اخیرہ ہے، اے میری امت کے لوگو، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، عشر الاواخر من رمضان، رمضان کے اخیر عشرے میں، رمضان کے اخیر عشرے میں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، چاہے وہ 21ویں شب ہو، چاہے وہ 23ویں ہو یا 25ویں ہو یا 27ویں ہو یا 29ویں ہو، طاق 5 راتوں میں، یہ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے، اور اخیر عشرے میں تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ اعتکاف کا ایک مقصد جہاں یہ ہے، کتنی پیاری عبادت ہے، ہم نے اور آپ نے غور کرنا چھوڑ دیا، اور رسم و رواج اور بہت ساری چیزوں کی طرح رسم و رواج بنانے کا جیسا ہمارا ذہن اور ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، اسی طرح سے ان پاکیزہ اللہ کی دی ہوئی ان مقدس عبادتوں کے سلسلے میں بھی حاشا وکلّہ کبھی ذہن رسم کی طرف نہ جائے، رواج کی طرف نہ جائے، یا کندھے سے جوا اتارنے کے لیے نہیں کہ بس روا روی میں کر لیا، بلکہ یہ وہ نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی کہ جس کو حاصل ہو جائے، اعتکاف کی حیثیت اس کو مل جائے، اعتکاف کا مقصد مل جائے، اعتکاف کی برکت مل جائے، تو اللہ صرف ایک رمضان کے اعتکاف سے پوری زندگی میں انقلاب اور پوری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ غور فرمایا آپ نے، وہ بندے مومن ساری دنیا کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو، دولت کو، بزنس کو چھوڑ کر کے، اللہ کے گھر میں آ کر کے، اللہ کے دربار میں اس کی چوکھٹ پہ آ کر کے، اعتکاف کا مقصود کیا ہے، معنی کیا ہے کہ اس کی چوکھٹ کو بندہ مومن پکڑتا ہے، اے رب تیری چوکھٹ اور تیرے دربار کے علاوہ کون سا دربار ہے کہ ہم جا کر کے بھیک مانگیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اب آپ فرمائیں، بتائیں کہ جو بندہ مومن اس اخلاص کے ساتھ، اپنے رب کی محبت کے ساتھ اس کی چوکھٹ کو، اس کے دربار کو پکڑ لے، کیا رحمت الہی جوش میں نہیں آئے گی؟ رحمت الہی جوش میں آ کر کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے گی۔ تو اعتکاف میں آپ 24 گھنٹہ
مسجد میں ہے، لیلۃ القدر ان طاق راتوں میں اور آخر عشرے میں ہوتی ہے تو یقیناً مل جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو مسجد میں یا گھر میں یا کہیں بھی زندگی میں ایک لیلۃ القدر مل جائے، میں نے رمضان کی فضیلت میں، رمضان کی برکات و حسنات سے پچھلے جمعات مبارکہ میں ذکر کیا، لیکن آج چونکہ آخر عشرہ اور بالکل اب ہم چند ہی دنوں کے بعد رمضان شریف ہم سے یہ رخصت ہو جائے گا، وداع ہو جائے گا، ہمیں کیا معلوم کہ ہماری زندگی کتنے ایام باقی ہیں، لیکن اس سال کا یہ رمضان جو اپنے وداعی دنوں میں ہے، آخری ایام میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اور یہ جمعہ مبارکہ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد بھی جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے احکام پر ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آخر عشرے میں ہم ہیں۔ آخر عشرے میں جب رحمت الہی پورے جوش پہ ہے، دوستوں اور بزرگوں، یہ لیلۃ القدر اگر زندگی میں صرف ایک مرتبہ مل جائے، قدر کرو۔ کیوں ہم وقتوں کو ضائع کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دیا گیا ہے؟ وہ تو اس قدر عطا فرماتا ہے، اتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے کہ ایک کسی بہانے سے اتنا دے دیتا ہے کہ میں اردو زبان میں حاجی صاحب کہتا ہوں کہ زندگی تر جائے، زندگی تر جائے۔ ایک لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے تو کم سے کم 84 سال کی عبادت اس کو ایک رات میں مل جاتی ہے۔ ایک رکعت اگر قبول ہو جائے تو 84 سال کے عبادت کا اس کو ثواب مل جائے۔ ایک تسبیح اگر لیلۃ القدر میں مل جائے تو 84 سال کی تسبیح کا ثواب اس کو مل جائے۔ ایک قرآن کی آیت کا ثواب اگر لیلۃ القدر میں مل جائے تو 84 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل جائے۔ یوں ہی نہیں ہم کو اللہ کا یہ عطیہ ملا، بلکہ پیغمبر کائنات ہمارے نبی نے، ہمارے حبیب نے، جو غم گسار امت ہیں، جو اپنی امتیوں کو ہر آن نوازنے والے ہیں، اور ان کو اگر کسی چیز کی فکر تھی تو صرف اپنی امت کی فکر تھی، اور کس چیز کی فکر تھی؟ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں ہوں تو حضور امت کی فکر کر رہے ہیں، میدان میں ہوں تو اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، گھر میں ہوں تو اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب مکہ میں ہوں تو امت کی فکر، مدینے میں تو امت کی فکر، اور جب حضور اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں ظاہری طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات حقیقی کے لیے جا رہے ہیں تو سبحان اللہ اس وقت بھی امت کی فکر، تو امت کی کتنی فکر رہی ہوگی۔ ذکر چھڑا پچھلے امتیوں کا، بڑی لمبی عمریں ان کی ہوتی تھیں، بڑی لمبی عمر ہوتی تھی، اور ان میں پھر جو مومن اور صالح ہوتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کی عبادت حال یہ تھا کہ دن کے وہ غازی اور رات کے وہ نمازی، رات میں اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے دعائیں کرتے، عبادت کرتے، اسی طرح سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو حدیث پاک میں ہے کہ اعمار امتی بین 60 و 70، میرے امت کے لوگوں کی اکثر 60 اور 70 کے درمیان اگر اوسط نکالا جائے تو اتنی عمر، اور پچھلے زمانے کے لوگوں کی عمریں 700 سال، 300 سال، 500 سال، اتنی لمبی عمریں، اور پھر عبادت کا پیہم ان کا کرنا۔ تو حضور کے دل میں ایک خیال آیا کہ جب میدان محشر میں تمام امتیوں کی صفیں لگیں گی، اور یہ روایت میں موجود ہے کہ 120 صفوں میں اللہ اکبر 80 صفیں جو ہیں وہ حضور کی امت ہوں گی، اور باقی 40 صفوں میں جو ہیں دوسرے امتی ہوں گے۔ تو کثرت امت پیارے حبیب کی، لیکن یہ امت اگر ثواب، اعمال کے نور کو، فضائل کو، برکات کو، حسنات کو لے کر کے وہاں نہ پہنچے گی، تو یہ حضور کے دل میں ضرور خیال آیا کہ صرف نسبت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ میری امت کو وہ نور بھی ملنا چاہیے جو عبادات کا ہے، جو اعمال صالحہ کا ہے، جو طاعات کا ہے، جو بندگی کا ہے۔ حضور کے دل میں یہ خیال تھا، چونکہ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نور عمل کو دیکھ رہے تھے، دل میں ایک ملال تھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے دل میں کوئی بات آئے، کوئی خیال آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی مشیت کو، رب کی رحمت کو جوش نہ آئے؟ حبیب نے ابھی سوچا، پیارے حبیب نے خیال فرمایا، تذکرہ چلا تھا پچھلے امتیوں کا، بلبل سدرا، جبریل امی کے پیکر اور ان کے پر کی آواز سنی گئی،
اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ توجہ دیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نے مزدہ اور خوشخبری سنایا، اور اس خوشخبری کا عالم یہ تھا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن حضور اور حضور کے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے اتنا خوش نہیں دیکھا گیا۔ وہ کیا تھی خوشی کی بات؟ وہ کیا تھا مزدہ؟ وہ کیا تھی گڈ نیوز؟ وہ کیا تھا پیغام؟ پیغام یہی تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے سنایا کہ میرے معبود نے یہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ لیلۃ القدر کا لفظ پہلی مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ اب لیلۃ القدر کا لفظ آیا تو قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے محبوب، ہم نے تو یہ کہا قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، لیکن آپ نے جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ انداز دلربانہ ہے۔ محبوب کو تو بتا دیا گیا تھا، لیکن یہ محبوبانہ دلربانہ انداز تھا۔ پیارے حبیب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ محبوب اپنے امت کو پورے طور پر متوجہ کر کے آپ نے جانا کیا ہے؟ ارے حضور جانتے ہیں، لیکن محبوب کے متوجہ ہونے پر پوری امت متوجہ ہو جائے گی۔ حضور نے توجہ فرمائی، جبریل امی کا دوسرا ٹکڑا آیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر، برابر کا لفظ نہیں کہا گیا کہ برابر ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بہتر۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس میں جو زیادتی ہے بہت زیادہ زیادتی ہے، اتنا زیادہ زیادتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ زید اور بکر عالم ہیں، لیکن زید بکر سے زیادہ جاننے والا ہے یا زید بکر سے علم میں افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم کی فضیلت، اس کے علم کا درجہ اونچا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے قبولیت میں، شرف میں، اعزاز میں، رحمت میں، برکت میں کہیں زیادہ ہے۔ برابر کی بات نہیں کہی، بلکہ خیر کی بات فرمائی گئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اور اعلیٰ اور بالا ہے۔ آپ جوڑ لیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا۔ ہماری کتنی بڑی سستی ہے، کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ان تمام رحمتوں اور برکتوں کو سننے کے بعد بھی غفلت کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ اس غفلت کو ہمیں اور آپ کو دور فرمائے۔ یقیناً حالات ہمارے اور آپ کے، اب میں حالات کے اعتبار سے ایک دو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سخت ہے۔ دن اتنا لمبا، رات اتنی چھوٹی، ذمہ دار اور علماء دانشور قوم کے رہنما پریشان ہیں، اس لیے کہ امت کا جو حال ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی پریشان کن ہے۔ نوجوانوں کے حالات کو دیکھا جائے، جماعتوں کے حالات کو دیکھا جائے، اپنے طاعت و عبادات کے معاملات کو دیکھا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ الجھنیں ہیں، لیکن غفلتوں کی بنیاد پر کچھ ایسے اللہ اکبر جری اور بے باک قسم کے لوگ کہ صحت و سلامتی کے باوجود بھی کوئی مرض نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی رخصت شرعی نہیں، پھر بھی دھڑلے سے اپنے عیش کوشیوں میں اپنے آرام کی بنیاد پر روزوں کو پامال کرتے ہیں۔ کتنا سخت! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی رخصت شرعی کے بغیر وہ روزے کی قضا کرتا ہے، یعنی روزے کو توڑتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زندگی بھر وہ روزہ رکھے یعنی اس کے قضا کرنے میں، اور یہ چاہے کہ وہ ثواب پالے تو رمضان کے روزے کا ثواب ہے، زندگی بھر غیر رمضان میں اگر وہ رہتا رہے اور کوشش کرتا رہے وہ فضیلت و برکت نہیں پا سکتا۔ اسی طرح سے رمضان میں رب تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو عطا فرمایا۔ فرائض اپنی جگہ پر ہیں، واجبات کا کیا کہنا، بغیر فرض اور واجبات کی ادائیگی کے آپ نفل کی برکت کو نہیں پا سکتے، نفل کی قدر کو نہیں پا سکتے، لیکن نفلی عبادات اور سنتوں کا بھی اللہ اکبر ایک مقام ہے۔ اور رمضان المقدس میں سنتوں میں قیام اللیل، صلاۃ التراویح کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے مقدس مہینے میں قیام اللیل کہے،
محدثین شارحین حدیث قیام اللیل سے صلاۃ التراویح مراد لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے سے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ بحث اپنی جگہ پر مسلم ہے، گناہ کبیرہ کی گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ بغیر توبہ اور استغفار کے نہیں معاف ہوتی، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے دل ہی میں یہ ذوق پیدا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، جب توبہ کر کے آئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ قیام اللیل کی برکت سے ان کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کو آپ سنیں۔ آپ نے اور ہم نے یہ معمولی معاذ اللہ کیا معمولی سمجھ لیا ہے؟ جو مشائخ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ خلفائے راشدین میں اور اس کے بعد سلف صالحین میں آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جو طریقہ قیام اللیل کا سنت تراویح کا ہے، یہ معمولی نہیں ہے دوستو۔ اس کی ایک روایت بیہقی نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش علا کے پاس ایک ایسی جگہ کو منتخب فرما دیا ہے اپنے فرشتوں کے لیے، جس کو حدیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ جگہ ہے جیسے سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، عرش اولا ایک مقام ہے، اسی طرح آسمان میں یہ مقامات ہیں۔ تو عرش اولا کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام حدیرۃ القدس ہے۔ وہاں وہ اللہ کے مخصوص فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحلیل میں، اللہ کے ذکر میں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اللہ اکبر، ان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں وہ حدیرۃ القدس کے ملائے اعلیٰ کے فرشتے اپنی جگہ پہ ہیں، حدیرۃ القدس کے فرشتے اپنی جگہ پہ ہیں، گنبد خضرا کے پر جو کھڑے فرشتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، مسجدوں کے منبر و محراب پہ جو فرشتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور ہر جمعہ کو مسجد کے گیٹ پر جو آ کر کے نمازیوں اور نماز جمعہ ادا کرنے والوں کے نام کو لکھتے ہیں۔ یہ لاتعداد اور بے شمار فرشتے اور ان کے الگ الگ مقامات ہیں۔ تو حدیرۃ القدس کے وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ، تیرے حبیب کی امت کے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اے اللہ تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم صلاۃ التراویح میں جا کر کے شریک ہو جائیں۔ وہ اجازت لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے ملائے اعلیٰ اور عرش اولا پہ حدیرۃ القدس کے وہ فرشتے اب زمین پر جہاں صلاۃ التراویح ہوتی ہے، قیام اللیل ہوتا ہے، وہ فرشتے آ کر کے صفوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا حدیث پاک میں، جن فرشتوں کا دامن رحمت کسی مرد مومن پہ ٹچ ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، چھو جاتا ہے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ وہ نوری مخلوق ہیں کہ ان کا سایہ پڑ جائے تو رحمتوں کی برکھا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ معصوم اللہ کے فرشتے ہیں۔ ایمان ان پر لانا یہ ضروری ہے، لوازمات دین سے اور واجبات دین سے ہے۔ فرشتوں کا وجود ہے، ان کا دامن رحمت ان صلاۃ التراویح پڑھنے والوں سے ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے تو کبھی بھی وہ شخص بدبخت نہیں ہوتا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کی رحمت کی کوئی کمی نہیں، فرشتوں کی سعادت کی اس سوغات کی کوئی کمی نہیں۔ اگر ہمارا دامن ہی خود معاذ اللہ تنگ ہو جائے تو ہمیں گریبان میں اور دل میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے پاکی میں تو کوئی کمی نہیں، کہیں ہمارے اخلاص میں کوئی کمی تو نہیں، کہیں ہماری حاضری میں کوئی کمی نہیں۔ اور یہ میں کہتا ہوں، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں حاضر ہونے کے بعد بھی لوگ غائب ہو سکتے ہیں۔ تو مسجد میں حاضر ہونے کے بعد غائب کیوں ہو سکتے ہیں؟ کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، فکر کہیں ہے۔ تو اگر صلاۃ التراویح میں پورے حضور و خشوع کے ساتھ، پاکی اور طہارت کے ساتھ، عشق مصطفیٰ سے معمور ہو کر کے، روزہ رمضان کے احترام کے ساتھ اگر کوئی مسجد میں شریک ہوتا ہے تو ان فرشتوں کا وہ سعادت کا پہلو اور دامن ضرور ان کو مس ہوگا، اور جن کے دامن میں ان کا دامن مس ہو جائے کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا، بلکہ وہ زندگی بھر کے لیے مسعود ہو جائے گا۔ اور پھر وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں، پھر بقیہ فرشتے پوچھتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسا کوئی لطف اور ایسا کوئی مزہ اور کہیں مل سکتا ہے؟
یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رمضان مقدس کے مقدس مہینے میں، بابرکت مہینے میں عطا فرمایا کہ فرشتے حضرت القدس میں صلاۃ التراویح میں حاضر ہونے کے لیے اللہ سے اجازت لیتے ہیں۔ فرشتے تو وہاں سے حاضر ہونے کے لیے اجازت لیتے ہیں، لیکن ہائے ہماری غفلتوں کا عالم کیا ہو گیا، نہ کوئی پریشانی نہ کوئی الجھن۔ چند رکعت قرآن کو سننے کے لیے، کیا ہمیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کی سماعت کے لیے، نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے، فرض کی ادائیگی کے لیے ہم کہاں جا چکے ہیں؟ ہمارا معبود برحق نے تو اپنی رحمتوں کو عطا فرما دیا، وہ ہماری پہم غفلتوں کو دیکھتے ہوئے بھی پہم مسلسل، شعبان ہو یا رجب ہو یا شعبان ہو یا اس کے بعد رمضان ہو، یہ ساری عنایتیں تو اسی لیے ہیں کہ میرے بندے اتنے پاک و صاف ہو کر کے رہیں، اور جب میری بارگاہ میں آئیں تو میری رحمتیں ان کا استقبال کریں۔ یہ آتے ہیں۔ ایک روایت بزرگوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس کو بھی میں ذکر کر دوں، اس سے پہلے نہیں بیان کیا۔ ایک نیک شخص صاحب کشف بزرگ مسجد میں آ رہے تھے، دیکھا کہ مسجد میں ایک دو آدمی ہیں، ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اور ایک شخص جو ہے رمضان کا مہینہ تھا، مسجد کے دروازے پر گیٹ پہ سو رہا ہے۔ اتفاق کی یہ بات ہے، اعتکاف اگر ہے، چاہے وہ سنت اعتکاف علی المؤکدہ ہو یا نفلی اعتکاف کی نیت اگر ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو بغیر اعتکاف کے نہیں۔ ان بزرگ نے دیکھا کہ شیطان کھڑا ہوا ہے، شیطان، یہ کشف کی طاقت ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ کیوں تو کھڑا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص مسجد میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے خشوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں اور اس کے دل و دماغ کو متفرق کر دوں، منتشر کر دوں، وہ خشوع اور وہ خیال، وہ توجہ اس کے ذہن میں نہ رہے۔ لیکن یہ مسجد کے جو گیٹ پہ سویا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزہ دار جو سویا ہوا ہے، اور اس کی جو سانس نکل رہی ہے، یہ سانس جو نکل رہی ہے، اس سانس کی قوت سے، اس سانس کی برکت سے میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد میں داخل ہو کر کے اس کو سوٹا ڈال دوں۔ واللہ روزے دار کی سانس کی قوت کا عالم یہ ہے کہ سانس جو نکلتی ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے، تو روزہ دار اگر رحمت الہی کے قریب ہو جائے تو اس کی قوت کا عالم، اس کی برکت کا عالم، اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ تو تاثیر کی بات ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ روزہ دار جب انتقال اس کا ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اٹھے گا تو جتنے بھی روزے دار ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، احترام کرنے والے، ماہ صیام، ماہ رمضان کا احترام کرنے والے، جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے جو خوشبو نکلے گی وہ مشک و عنبر سے زیادہ ہوگی، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھیں گے تو جو سراہی برتن کہہ لیجئے، اس میں ٹھنڈے مشروبات اور اس کا جو ڈھکن ہوتا ہے بند کیا جاتا ہے، ڈھکنا جو ہوتا ہے بند کیا جاتا ہے، وہ مشک و عنبر سے مسک و ختام باندھا ہوا ہوگا۔ ان کو بہترین دسترخوان پیش کیے جائیں گے، ان کو بہترین مشروبات پیش کیے جائیں گے اور دیا جائے گا۔ بقیہ اور سب لوگ پریشان ہوں گے، کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ رحمت الہی آواز دے گی یہ میرے محبوب کے وہ امتی ہیں جو ماہ صیام، ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے تھکتے تھے، آج دنیا تھک رہی ہے۔ غیر روزے دار آج میدان محشر میں ان کی تھکاوٹ اور ان کی پریشانیوں کا عالم تم دیکھ لو، لیکن میرے محبوب کی امت کے ان روزے داروں کا عالم دیکھ لو، ان کو مشروب بھی دیا جا رہا ہے، ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، اور آرام سے وہ میدان محشر میں ہیں۔ تو میدان محشر میں روزہ بھی کام آیا دوستو۔ اسی لیے ایک لمحہ کے لیے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان پورے تمام مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے تو اخیر عشرہ، اور اخیر عشرے کی ایک فضیلت کی وجہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ قدر کا معنی ہی عزت، اعزاز، اور راتوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ قدر، یہ شرف، یہ مقام عطا فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی عبادت افضل ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اللہ نے رحمتوں کو کس طرح سے پہم کر دیا کہ تراویح میں حاضری کے لیے حضرت القدس کے فرشتے آئیں، اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ اور جبریل امی کی سربراہی میں
روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو قیام اللیل کرے، قائد کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، فرشتے جبریل امی اپنی سربراہی میں اللہ اکبر فرشتوں کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ہر اس شخص پر جو اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، قیام و قعود میں ہو، رکوع و سجود میں ہو، عبادت میں مصروف ہو، تو وہ فرشتے جبریل امی کی سربراہی میں اپنے دامن رحمت کی ہوا اسے عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے۔ فرشتے یہ سلسلہ آنا جانا، رحمتوں کی برکھا، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رمضان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزوں کا احترام، افطار و سحور کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل، اور قیام اللیل کے ساتھ ساتھ اعتکاف، اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ اخیر عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش۔ جب وہ بارگاہ مولا میں محنت کرتے ہیں، رحمت عطا کرتے ہیں، تو اللہ اکبر، اپنے محبوب کی امت کے ان لوگوں کو جو لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، لیلۃ القدر پا جاتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوگا کہ جب میدان محشر میں صفیں لگیں گی تو لیلۃ القدر کے برکات ہوں، یا قیام اللیل کے برکات ہوں، یا روزوں کے برکات ہوں، حبیب دیکھ کر کے مسکراتا رہا ہوگا، اے رب تو نے میرے امت پر کتنا فضل فرمایا۔ ان کے عمریں گو کی طویل تھیں، بڑی لمبی تھیں، لیکن چھوٹی عمر کے باوجود، قصیر عمر کے باوجود تو نے اتنا فضل عطا فرمایا کہ آج تیری رحمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آقا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کو، صحابیات کو، حضور کے غلاموں کو یہ جستجو تھی کہ کچھ پڑھنا بھی چاہیے، کچھ عمل بھی کرنا چاہیے، اور دعا، یہ تو ایسا اللہ رب العزت نے مومن کو ہتھیار دیا ہے کہ لرزتے لبوں سے، گڑ گڑاتے ہوئے، کپ کپی طاری کرتے ہوئے، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو جب بارگاہ مولا میں اٹھاتا ہے تو عرش الہی میں جنبش آ جاتی ہے، اور رحمت الہی اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، لیلۃ القدر ملے تو کیا پڑھا جائے؟ فرماتے ہیں آقا، یہ جسے میسر ہو پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور معافی کو، عفو کو، معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ بہت بڑا اللہ کے پیارے حبیب نے پیغام دیا، مومن وہی ہے جو دوسرے کو معاف کر دے۔ احسن الی من اساک، اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ سل من قطعک، تم اس کو جوڑو جو تم کو کاٹے، تم اسے دعا جو تم کو تکلیف دے دے۔ واعف عمن ظلمک، معاف کر دو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے۔ اللہ کی یہ شان ہے، اس کی صفت عفویت ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی ہی کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ تو معاف کر دے۔ اب بھلا آپ بتائیں کہ وہ بندے مومن گڑ گڑاتے ہوئے سجدوں میں اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ جب پڑھ رہا ہو، دعا کر رہا ہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، تو رحمت الہی جوش میں آئے گی۔ لیلۃ القدر بھی ہے، آخر عشرہ بھی ہے، رمضان کی ساتیں ہیں، کتنا کرم ہوگا، کتنی رحمتیں ہوں گی۔ اس لیے دوستو، آج ہمارے حالات بڑے دیگرگوں ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم کوتاہ ہو گئے، فرائض معاذ اللہ ہم سے چھوٹتے ہیں، واجبات کے ہم چھوڑنے کے عادی ہو گئے، سنتوں کو معاذ اللہ ہم پامال کرتے ہیں، عبادتوں سے دور ہو گئے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا۔ یورپ آنے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف شہروں میں عبادات کے لیے، اعمال صالحات کے لیے، جو مسجدوں کا، عبادت گاہوں کا اور دینی اور مذہبی تنظیموں کا جو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اس کی آپ قدر کریں، اہتمام کریں، توجہ کریں، مسجدوں کا رخ کریں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اور آپ کی نہلی اور کمزوری کی بنیاد پہ کوتاہی اور غفلت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اداروں کو چلانے کے لیے، مسجدوں کو چلانے کے لیے، مدرسوں کو چلانے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، قوم سے ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے اخلاص سے ضرورت ہوتی ہے، اور ان مخلصین کو، ان اللہ کے بندوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ رب نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، جب اس نے توفیق دیا ہے، موقع دیا ہے، تو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قوم کی، دین
دین کی ملت کی مخلصانہ خدمت کرنا چاہیے، نہ یہ کہ سینٹروں کا انتظام اور بستور ہو کر کے، رکن ہو کر کے، قریب ہو کر کے اس کو اس طرح سے کہ بس ہم کو یہ مقام مل گیا، ہم کو یہ وحدہ مل گیا، ہم کو یہ بات ملی۔ علماء کا اپنا ایک ذمہ داری ہے، مؤذنین کی اپنی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی اپنی ذمہ داری ہے، ارکان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کے سب اپنی ذمہ داریوں کو سوچتے ہوئے اگر اس ملک میں ان مقاموں میں توجہ کر دیں تو اسلام تو سلامتی کا دین ہے، ایمان امن دیتا ہے، دوسروں کو کھینچتا ہے۔ ایک قلی جب ایک دل کو متغیر کر سکتا ہے تو ہزاروں مسلمان اگر رمضان کی برکتوں کو طاری کر کے کسی معاشرے اور کسی سوسائٹی میں رہیں تو ماحول میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ لیکن ہماری غفلتیں ہیں دوستو، ان غفلتوں کو چھوڑو، ایک ہو کر کے محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ یہ رمضان ہم سے تو اب جا رہا ہے، چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی سوال کر رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں کیا یہ کیف، یہ سما، یہ ماحول مسجدوں کا باقی رہے گا کہ تم چھوڑ دو گے؟ نہیں، وعدہ کرو، نہیں، ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ رب تو نے جب فضل فرمایا، یہ کیف، یہ سما، یہ ماحول ہمیشہ باقی رہے، اس کی رحمتیں ہمیشہ باقی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور کرم فرمائے، سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے مانداک کو جشن نزول قرآن کا اہتمام مسجد میں ہوگا اور قاری صاحب انشاءاللہ ختم قرآن کریں گے۔ مانداخ 3 یولی نماز تراویح کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام مختصر سا ہوگا، اور زیارت قبور کا جو پروگرام رکھا ہے چونکہ رات بڑی چھوٹی ہے تو عصر بعد 8 بجے انشاءاللہ قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد رات میں انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا۔ اور پھر آنے والے دندرداغ کو 29ویں رمضان کو انشاءاللہ ہمارا عید کے سلسلے میں اجلاس ہوگا جماعتوں سے مل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رویت ہلال کمیٹی کا جو شرعی فیصلہ ہوگا اس اعتبار سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اگر چاند کا ثبوت ہو گیا تو جمعہ عید کو ہوئی، اور اگر کوئی ثبوت شرعی نہ ہو سکا، ثبوت نہ مل سکا تو ظاہر سی بات ہے کہ 30 پورا کر کے 17 کو نماز عید ادا کی جائے گی۔ نماز عید کا ٹائم جو ہے 9 بجے تقریر ہوگی اور 10 بجے ٹھیک انشاءاللہ جماعت قائم ہو جائے گی۔ یہ صدقہ فطر واجب ہے ان تمام مکلفین پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اور یہ کرم عطا فرمایا ہے تاکہ غریبوں کا فی سبیل اللہ دین کے کاموں کا بھی یہ سارا معاملہ حل ہو جائے، تو نماز عید سے پہلے اپنے صدقات کو، زکوٰۃ کو ادا کر دیں تاکہ روزہ اپنی رحمتوں کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔